لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات بر محمد. ایک بار سورہ فاتحہ و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور ان مرحوم جوانوں کی روح کو ایصال فرمائے. جناب عرفان عابدی صاحب، جناب حسن عابدی مرحوم، جناب عامر مرحوم، جناب شاویز صاحب مرحوم، جناب انیس صاحب مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں نے اس حادثے سے چار جوانوں کی دردناک اور افسوسناک موت کا سانحہ وقوع پذیر ہوا چند ایام پہلے. اس حساب سے میں نے سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں کو سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے، برکت والی وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی اقتدار کائنات، حکومت کائنات، اختیار کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تو
ہر شے پر قادر ہے، اسے تو ہر چیز پر، ہر شے پر جو بھی اس کی مخلوق ہے اس پر اسے قدرت ہے، وہ خالق ہے جس کا اس کا مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اور اللہ اپنا پھر تعارف کرا رہا ہے کہ هو الذی، یہ وہی اللہ ہے کہ جس نے خلق الموت والحیاہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ وہی بادشاہ کائنات ہے کہ جس نے خلق کیا، کریٹ کیا، پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، خلق کیا، اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا۔ کاہے کے لیے پیدا کیا؟ بے ہدف، بے مقصد، بغیر کسی ٹارگٹ کے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایم جو ہے، ہدف اور مقصد، غرض یہ ہے کہ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، تمہاری ٹیسٹنگ کرے۔ کیا آزمائے، کیا ٹیسٹنگ کرے، کیا امتحان لے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون احسن ہے، کون سب سے اچھا ہے، کون دا بیسٹ ہے، کس اینگل سے، کس جہت سے؟ عملا، اپنے عمل، اپنے کردار، اپنی کارستانیوں میں، اس زندگی میں کون تم میں سب سے اچھا ہے۔ اس ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے تمہاری موت کو خلق کیا اور حیات کو۔ یہ ٹیسٹنگ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ کون کیسا ہوگا، اسے پہلے سے علم ہے، وہ خالق ہے، اسے پیدا کرنے سے پہلے اپنی مخلوق کے مستقبل کے بارے میں علم ہے کہ کون کیسا نکلے گا، کس کا عقیدہ کیسا ہوگا، کس کا عمل کیسا ہوگا، کس کا کردار کیسا ہوگا، کون کس حال میں رہے گا، کون سی کارستانیاں کرے گا، کون کتنا زندہ رہے گا، کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کس قوم میں، کس قبیلے میں، کب مرے گا، کس زمانے میں، کس زمین پہ اس کی زندگی ختم ہوگی، وہ سب اللہ کو مخلوق کی خلقت یعنی اسے پیدا کرنے، کریٹ کرنے سے پہلے بھی اللہ کو علم تھا۔ تو وہ ٹیسٹنگ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نہیں جانتا تھا لہٰذا امتحان لے کے آزما رہا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ کون کیسا ہے، کون کیسا نکلا۔ یہ تو دنیا کے امتحان لینے والے ہوتے ہیں کہ جن کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کیسا ہے، بلکہ ہم نے تو تجربے کی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ اکثر معلم اور ایگزامینر کو، امتحان لینے والے ممتحن کو، اگر وہ معلم بھی ہے، ٹیچر اپنا شاگرد کا رہا ہے، تو سال 2 سال پڑھانے کے بعد جب سلیبس پورا ہوتا ہے تو امتحان تو لیا جاتا ہے، مگر اکثر جو سمجھدار معلم اور جو مزاج شاگرد سے اور اس کے حالات اور کیفیات اور اس کے علم و صلاحیت اور ادراک اور تعقل اور اس کی محنت اور اس کی ذہانت سے جو معلم روز روز پڑھا کے، پوچھ کے، سبق دہروا کے اتنا اسے تجربہ ہو جاتا ہے کہ ایک سمجھدار معلم امتحان سے پہلے اکثر یہ کر دیتا ہے، پیش گوئی اور فورکاسٹ کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ پاس ہوگا، یہ فیل ہوگا، یہ جو ہے وہ پوزیشن لائے گا یعنی یہ ڈسٹنکشن مارکس لائے گا اور یہ پاسنگ مارک لائے گا۔ تو اتنا تجربہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے اساتذہ کو بھی ہو جاتا ہے، مگر 100% اس کو نہیں معلوم ہوتا، کبھی کبھی اس کے ڈٹرمنیشن اور اس کے فورکاسٹ کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ جس کو فیل سمجھ رہا تھا وہ پاس ہو گیا، وہ جھٹکے سے پاس ہو گیا، کوئی اچھا سوال کا جواب دے گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ تخمینی علم ہے، مگر اس میں بھی کسی حد تک اگر 100% ایکیوریٹ اگر وہ نہیں نتیجہ پہلے سے بتا سکا، مگر آس پاس کا نتیجہ بتا دیتا ہے قبل امتحان۔ مگر یہ اس لیے ہے کہ ہم ہوں اور ہمارے معلم ہوں تو وہ عالم مطلق تو نہیں ہے، مگر خداوند عالم تو علام الغیوب ہے، یعنی وہ خلقت سے پہلے کائنات کے مستقبل کو جانتا ہے۔ یہ ماضی، حال اور مستقبل، یہ زمانے، پاس، فیوچر اور پریزنٹ جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہیں۔ اللہ
اللہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کے لیے کوئی ماضی ماضی نہیں ہے، کوئی حال حال نہیں ہے، کوئی مستقبل مستقبل نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق زمان و مکان ہے۔ تو یہ امتحان اس لیے نہیں ہے کہ خالق ہم کو جانتا نہیں ہے کہ ہم میں کون کیسا نکلے گا، نہیں۔ ایک امتحان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ممتحن کو اندازہ نہیں ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، مگر دوسرے امتحان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ممتحن نہیں جانتا، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ جانتا تو ہے مگر فیصلہ بغیر امتحان کے اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ جس کو فیل کر دے مثلا اگر بغیر امتحان کے تو اس کے پاس کوئی ایکسکیوز ہوگا، عذر ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ ہمارا امتحان لیا جاتا تو ہم بھی پاس ہو جاتے۔ یہ کون سا عدل و انصاف ہے کہ ہمارا امتحان بھی نہیں لیا مگر رزلٹ سنایا جا رہا ہے امتحان سے پہلے۔ تو اللہ اپنی مخلوق اور بندوں کا امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ کو معاذ اللہ علم نہیں ہے کہ کون کیسا ہوگا، نہیں، بلکہ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ امتحان کی منزل سے اپنے عمل اختیار کے ساتھ اپنے عمل، اپنے عقیدے، اپنے کردار، یہ سب جو ہے تم خود سے پیش کرو تاکہ ہم جب کسی کو جنت بھیجیں اور کسی کو جہنم بھیجیں تو کوئی ایکسکیوز اور عذر لنگ اور لنگڑا بہانہ نہ رہ جائے کہ ہمارا تو امتحان ہی نہیں لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان اللہ اپنے علم کے لیے نہیں لے رہا ہے بلکہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ کوئی اس کے عدل پر شک نہ کرنے پائے، اس لیے امتحان ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ صلوات۔ مختصر بیان ہے ایصال ثواب کے لیے، لہذا مقصد حیات اور فلسفہ خلقت موت و حیات کیا ہے؟ خالق کی زبان سے، پیدا کرنے والے سے بہتر کون بیان کرے گا کہ کیوں پیدا کیا ہم نے، کیوں موت کو پیدا کیا، کیوں حیات کو۔ اب ذرا سا توجہ فرمائیے کہ یہاں پر موت کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیستی ہے، یہ نابود ہو گئے ہم، یعنی بالکل ختم ہو گئے، ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا۔ موت کو ہم سمجھتے ہیں کہ گئے، ختم ہو گئے، مگر اس آیت میں جو الفاظ اللہ کے ہیں یہ ہمارے و آپ کے جیسے خطیب کے بھرتو کے الفاظ تھوڑی نہ ہیں۔ اللہ ہر ایک ایک لفظ کو جو استعمال، وہ خالق عقل و خالق کلام و خالق بلاغت و فصاحت ہے، وہاں ایک کامہ فل اسٹاپ، ایک زبر زیر پیش جزم ہے، اس سب کے ایک نہ ایک معنی ہیں۔ ایک ہی طرح کی آیتیں بار بار آ رہی ہیں لیکن لفظوں کی سملیرٹی اور ایک یکسانیت دیکھ کر یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہر آیت کا ایک ہی مطلب ہے۔ مثال کے طور پر 114 سورے ہیں اور 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے تو الفاظ تو بالکل سملر ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ ہر سورے کے شروع میں جو بسم اللہ آیا ہے، ہر بسم اللہ کے معنی کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ اس سورے کے کنٹینٹ کے لحاظ سے بسم اللہ کے معنی ذرا ذرا سے بدل گئے ہیں۔ جیسے آپ سے کہا گیا کہ حدیث پیغمبر کی کل امر ذی بال ہے، لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر کوئی بھی اچھا اور اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کرو، یعنی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ کہو تو وہ ابتر ہے، وہ دم کٹا ہے، وہ ناتمام ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، منزل تک نہیں پہنچے گا، مکمل نہیں ہو پائے گا۔ تو ہر کام میں کہا گیا ہے کہ بسم اللہ کہو شروع میں، کوئی بھی کام کرنے چلو، گھر سے نکلو کہو بسم اللہ، گھر میں داخلے کو بسم اللہ، نوالا اٹھاؤ کہو بسم اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ ممبر میں بیٹھو کہو بسم اللہ، ہر اچھے کام میں بسم اللہ سے ابتدا کرو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک ہی ہے، مگر یاد رہے ہر ایک کے معنی ایک نہیں ہے۔ جو آپ کام کرنے چلے ہیں اس سے پہلے جو بسم اللہ کہہ رہے ہیں، اس انٹینشن سے، اس کام کی مناسبت سے اس بسم اللہ کے معنی بدل جائیں گے۔ بھائی کھانا کھانے چلے تو بسم اللہ کیا ہوگا؟ کھانا کھانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ قلم چلانے چلے تو آپ کہیں گے لکھنے چلا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں لکھنا۔ تقریر شروع کر رہے ہیں تو اس حساب سے ہو گیا۔ اب اللہ نے اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں آپ غور فرمائیں کہ موت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وینش ہو گئے، کل عدم ہو گئے، ختم ہو گئے، موت آئی یعنی کہ بالکل ختم ہے، اس کے بعد ہمارا یہ جو حیات ہے اس کے بعد جو موت آئی اب ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ نہیں، موت جو ہے وہ وجود کو کوئٹ کرنے کا، روکنے کا نام نہیں ہے۔
بلکہ موت نام ہے اس حیات کو دوسرے عالم کی حیات اور زندگی میں منتقل کرنے اور کنورٹ کرنے کا. آیت سے دلیل دے دوں؟ ظاہر ہے کہ میں قرآن ہی سے پڑھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید اپنے خالق کے کلام کو ہم سمجھیں، جتنا ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں سمجھیں، اور جتنا نہیں سمجھ سکتے تو ان محرمان خلوت و محرمان لہجہ پروردگار کے جو اللہ کے لہجے کے رازدار تھے ان بولتے ہوئے قرآنوں سے پوچھیں کہ یہاں پہ بتائیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے اللہ کو بولتے سنا ہے، ہم نے کہاں سنا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہی تو ہیں اللہ کے رازدار. چنانچہ اس آیت میں دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے کہ جس نے خلق کیا ہے، خے لام قاف، خلق یعنی کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، کاہے کو؟ موت کو، والحیات اور حیات کو. ہم سمجھتے ہیں کہ موت کا مطلب وجود ختم. آیت میں جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اس سے تو ثابت ہے کہ جیسے زندگی اللہ کی مخلوق ہے ویسے ہی موت بھی ایک مخلوق ہے. نہیں غور فرمایا؟ جو کریشن ہو، جو مخلوق ہو، وہ وجود میں ہوتی ہے، وہ عدم میں نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی. بھائی یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، تو جیسے حیات مخلوق ہے ویسے ہی موت بھی مخلوق ہے. تبھی تو کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا ہے. یعنی اللہ نے موت کو خلق کیا ہے، عدم سے وجود میں ایک جو اس کی مخلوق آئی ہے وہ بھی موت ہے. تو موت مخلوق ہے، موت ختم ہونے کی منزل نہیں ہے. بلکہ آیت کی جو سیکوینس ہے، جو ترتیب ہے، وہاں سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ خلقت حیات کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے، خلقت موت کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ الذی خلق الحیات والموت نہیں کہا ہے، الذی خلق الموت والحیات. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے زندگی اللہ کی کریشن و مخلوق ہے ویسے ہی موت اللہ کی ایک مخلوق ہے، موجود ہے. اور اس کے آگے کی بات یہ ہے کہ زندگی کے خلق ہونے کا ذکر بعد میں ہے، موت کے خلقت کا ذکر اللہ پہلے کر رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات. اور اب یہاں پر تو اور گتھی الجھ رہی ہے. ہم سمجھتے چلیے یہاں تک مان لیا کہ موت بھی جیسے زندگی مخلوق ہے ویسے ہی ہماری جو موت ہے وہ بھی مخلوق ہے. لیکن یہاں پر جو سیکوینس اور ترتیب ہے وہاں پر موت کی خلقت کا ذکر پہلے ہے، حیات کی خلقت کا ذکر بعد میں ہے. اور الجھاؤ یہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے یہاں تو زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں ہے. دیکھ رہے ہیں کتنا ہے خطرناک سسپینس کریٹ ہو رہا ہے. بھائی یہ زندگی ہے، ابھی یہ 4 جوانوں کی موت ہوئی تو پہلے زندگی تھی نا، اسی کا تو غم ہے کہ جوانی میں گزر گئے، موت آ گئی. تو ہمارے ہاں سیکوینس تجربے میں کیا ہے؟ پہلے موت ہے اور پہلے حیات ہے. جیسے ہم اور آپ بیٹھے، یہ زندگی ہے ہماری حیات. خدا نہ خواستہ ہم میں سے پتہ نہیں کون پہلے جائے، ہو سکتا ہے بزرگ سے پہلے کوئی جوان چلا جائے، وہ موت کہلائے گی. تو ہمارے یہاں ترتیب تو تجربے میں ترتیب، ہمارے ایکسپیرینس میں تو یہی ہے کہ حیات پہلے ہے اور حیات سے ہم نکل کے موت میں جا رہے ہیں. مانا وہ بھی مخلوق ہے، ہم ہی ہوں گے مگر دوسری کیفیت میں ہوں گے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا. اب اس سے خالقی ہی سے پوچھا جائے کہ ہمارے عقلی گدوں سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. چنانچہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ایک ہے اور اس کے بعد موت ہے، مگر قرآنی حقائق جس میں قرآن کی مختلف آیتوں میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو 2 موتیں دی ہیں، 2 حیاتیں. بھائی ذہن پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہم تو بیان کریں ہی کہ مگر کچھ معلومات اپنی استعمال کر کے ذرا سا آگے ذہن چلے. خالق نے ہمیں 2 موتیں دی ہیں، 2 حیاتیں. کیسے؟
ہماری ابتدا ہوئی ہے موت سے. دیکھیے آیت کہہ رہی ہے موت کو خلق کیا پھر حیات. اس لیے ہم کو اس حیات سے پہلے بھی ایک موت ہے. اب یہ جو زندگی ہے اس سے پہلے ہم تھے, مگر ہم موت کی اسٹیج میں تھے. یعنی ہمارے وجود کے 4 مرحلے ہیں. یہی ہمارا وجود 2 موتوں کے عالم میں ہوتا ہے اور 2 حیاتیں. 2 موت 2 حیات. اب ہم موت کو سمجھ لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ موت پہلے ہے. موت کسے کہتے ہیں؟ اب اس تجربے سے دیکھیں, یہ ہم زندہ ہیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ موت آ گئی ان کو؟ یعنی کیا؟ جان نہیں رہ گئی ان میں, یعنی روح نکل گئی. یہ قفس عنصری, یہ جو آب و آتش خاک و باد, یہ پانی, آگ, ہوا اور مٹی, وہ پنچ تتو جو کہتے ہیں ہندو میتھولوجی میں, وہ آتما کو ملا کے کہتے ہیں پنچ تتو. ہمارے یہاں ایک روح ہے, وہ باقی 4 ہے مادی میٹر, کیا؟ عناصر اربعہ, 4 وہ اور 1 یہ. موت کیوں کہتے ہیں؟ ابھی ہم ہی ہیں. آپ آ کے دیکھیں, کل خبر ملے کہ مر گئے مولانا, تو یہی تو کہیں گے کہ روح نکل گئی. جسم تو دھرا ہوا ہے نا. اللہ کہتا ہے روح نکل گئی, جو اس کو چلا رہی تھی, جو زندہ رکھے تھی, تر و تازہ رکھے تھی, زندہ رکھے تھی, جس کی وجہ سے ہم سڑ نہیں رہے تھے, گل نہیں رہے تھے, وہ روح نکل گئی. جو موبائل کیے تھی ہم کو موبائلائزیشن, ہماری حیات, تو اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ روح ہم نے نکال کے بلا لی. روح پہلے بھی تھی, اللہ نے کہا روح نکال لی, اب یہ بچا ہے میٹر. یہ بھی فنا نہیں ہوگا, بلکہ تم اسے امانت کے طور پہ جا کے مٹی میں, دھرتی ماتا میں جا کے کھود کے گاڑ کے چھپا دو. اور جو اس کے 4 تتو اور عناصر اربعہ ہیں, یہ اپنے اپنے سورسز میں جا کے ولین ہو جائیں گے, مل جائیں گے, وہ ختم نہیں ہوں گے. ہوا کا حصہ ہوا میں چلا جائے گا, مٹی کا حصہ مٹی میں مل جائے گا. آتش جو آگ ہے ایک ہے, الیکٹریسٹی ایک برق ہے ہمارے اندر, وہ اس میں چلی جائے گی, اور پانی میں چلا جائے گا, سب گیا. ہمارا جسم مادی زمین میں چھپا دیا گیا. ہم فنا نہیں, ہم ختم نہیں ہوئے ہیں. ہمارا میٹر بھی ہے اور اپنے اپنے ریسورسز میں جا کے ضم ہو گیا ہے. روح بھی اللہ نے اپنے حکم سے عالم امر سے آئی تھی, وہیں بلا لی. وادی برہوت میں جہاں بھی رکھا, مومنین کی روح ہے وادی السلام میں, ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو غیر مومن ہیں ان کو جو ہے وادی برہوت میں, یہ سب ہو گیا. الگ ہو گئی. بھائی کیا موت کسے کہتے ہیں؟ بڑی خاص توجہ, یہ ظاہر ایک فلسفیانہ گفتگو ہے, اور مختصر سے مجمع میں میں کوئی حماقت نہیں کر رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ تھوڑے ہی سے لوگ جو ہے بات کو سمجھیں کہ موت و حیات کیا ہے, اور جہاں بھی آواز جائے, اور چینل کے وسیلے سے, خدیجہ ٹی وی شاید ہے, اس کے وسیلے سے یہ بات ریکارڈ رہ جائے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں 2 موتیں دیں, اللہ نے 2 حیاتیں دیں. یہ زندگی ہے. ہم اسے کیوں کہتے ہیں زندگی؟ ہمارا میٹر و مادہ جو ہے, یہ مادی جو ہمارا آب و آتش خاک و باد ہے, اس میں روح ملی ہوئی ہے. تو جب روح جو ہے وہ عناصر اربعہ اور مادے سے ملی ہو تو ہم حیات کہتے ہیں. یہی روح میٹر کو چھوڑ کے ہٹ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں موت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ موت جو ہے وہ ہمارے مادی وجود سے اس روح کے فقط جدا ہو جانے کا نام ہے. جب یہ الگ الگ ہو جائیں تو موت ہے, جب یہ آپس میں مل جائیں تو حیات ہے. تو بھائی جیسے اس حیات کے بعد روح و جسم الگ ہوتا ہے, اس حیات سے پہلے بھی ہمارا میٹر مادہ بھی تھا, اور اللہ نے روح کو تو جسموں سے 2000 سال پہلے خلق کیا تھا. اللہ نے ہمارے میٹر کو جمع کرا کے, یہ مٹی ہی سے نکلے ہیں, یہ مٹی میں غذا آتی ہے, ہمارا وجود مادی بھی وہاں سے ہے. اللہ سورہ واقعہ میں فرما رہا ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا تم نے کبھی اس برستے ہوئے پانی کے اوپر غور کیا کہ جسے تم پیتے ہو, ذرا یہ بتاؤ کہ اس پانی کو تم نے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ توجہ ہے. تو یہ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ انزلتموہ من
مزن، یہ مزن سے ہم نے نازل کیا. یہ مزن کیا ہے؟ یہ اللہ کے آسمانوں پر تحت عرش، عرش خدا کے نیچے یہ ایک دریائے رحمت ہے. یہ وہاں سے پانی آتا ہے، اور یاد رہے اسی پانی میں رزق بھی ہوتا ہے، اور اسی پانی میں ہر انسان کے وجود کا قطرہ بھی ہوتا ہے. نہیں، بڑی علمی ایک گفتگو ہے، مگر آپ اس کو سنبھالیں. اور شیعان اہل بیت، شیعان علی، اہل بیت اور ائمہ جو کائنات کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کی اگر امت اور ان کے چاہنے والے اگر علمی باتیں نہ سنبھالیں گے تو اور کس کو حق ہے؟ اسی لیے مجلس میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اجتماع میں نہیں ہوتی. جناب ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اکثر آیتوں میں اللہ جو ہے اپنا احسان جتا رہا ہے کہ میری نشانی ہے، میری سائن، میری آیت ہے. کیا؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، جس کو اپنے ابر رحمت کے قطروں سے چھڑکاؤ کر کے مردہ و پشمردہ خزاں رسیدہ زمینوں کو پھر سے مژدہ بہار سنا کر انہیں پھر سے زندہ اور قابل نمو اور قابل رویدگی بنا دیا کہ اب جو بیج ڈالو تو ضائع نہ ہو، بلکہ اسے سینے کو چاک کر کے کوپل نکل آئے اور شجر باراور بن جائے. یہ آسمان سے اللہ کہہ رہا ہم نے پانی نازل کیا. تو یاد رہے پانی دو طرح کے نازل ہوتے ہیں. جو بادلوں سے گرتا ہے پانی برسات میں، یہ دو طرح کا ہے. ایک وہ ہے جو زمین کے اوپر دریاؤں میں پانی ہے، اور تمازت آفتاب سورج کی کرنیں، اس کی گرمی اور تمازت جو ہے وہ اسے جو ہے وہ بھاپ بناتی ہے، یعنی ایویپوریشن جسے کہتے ہیں آپ سائنس میں ہیں. ایواپریٹ ہوتا ہے، یعنی سورج کی تپش پڑی سطح آپ پر، اور اس کے جو الیکٹرانز ہیں اس کے اندر اور تیزی آئی، اور اس کے اندر وہ ان میں ہلچل پیدا ہوئی، اور اتنی زیادہ ان میں رفتار پیدا ہوئی، اسپیڈ، کہ وہ سطح آپ سے اسکیپ کرنے لگے. یعنی جب رفتار زیادہ ہو جائے اور سطح جو ہے وہ فرکشن لیس ہو جائے تو پھر زیادہ رفتار سے وہ ذرہ جو ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، اڑنے لگتا ہے، جیسے ہوائی جہاز کچھ دیر دوڑ کے اڑنے لگتا ہے. توجہ ہے؟ اور یہی بنتا ہے، یہ ذرے اوپر اڑتے ہیں، یہ بھاپ کہلاتے ہیں، اور بھاپ وہ کلاؤڈ کی شکل میں، بادل کی شکل میں بن جاتے ہیں. اور وہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس میں جاتا ہے، تو وہاں پر وہ کنڈینس ہو جاتا ہے، یعنی پانی جو ہے وہ وہاں پر جمنے لگتا ہے، وہ جمع ہوا پانی. اور اس کے بعد پھر اللہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے اور حرارت بھیجتا ہے، تو وہ بادل میں جو پانی یہاں سے زمین سے اٹھا ہوا جو کلاؤڈ نظر آتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، اور وہ پھر سے اس کا جو ہے وہ اس کی پوزیشن بدلتی ہے، یعنی اس کی اسٹیٹ بدلتی ہے نا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ لیکوڈ اسٹیٹ سے وہ گیسیس اسٹیٹ میں بدلا، گیسیس اسٹیٹ سے وہ سالڈ اسٹیٹ میں بدلا، سالڈ سے وہ پھر لیکوڈ میں بدلا، اور وہ لیکوڈ پانی بنا کے وہ نیچے آ گیا. اس سے خالی آپ کے ماحول کو تراوت ملتی ہے اور جسم کو سکون ملتا ہے، مگر اس زمین سے اٹھے ہوئے اوپر جا کے اوپر سے نیچے آئے ہوئے پانی میں دانا نہیں ہوتا، رزق نہیں ہوتا. رزق پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دریائے رحمت عرش کے نیچے جو مزن ہے وہاں سے جب تک پانی نہ نازل ہو، رزق پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے رزق زمین سے نہیں ہے، رزق آسمان سے ہے. بھائی بیدار فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ ہے توجہ ہے؟ یعنی رزق جو ہے وہ اللہ نازل کرتا ہے. رزق یہی دانا پیدا کرتا ہے، پانی آسمان والا زمین والا نہیں. یہی دانا، یہی پھل. اسی لیے کہتے ہیں کہ رزق اوپر سے آتا ہے، یعنی اللہ پانی نازل کرتا ہے، اس پانی سے رزق پیدا ہوتا ہے. اب بڑی خاص توجہ، اسی رزق کے دانے اور پھل کے اندر ہم سب کے وجود کا قطرہ ہوتا ہے، کہ جسے باپ دادا ہمارے کھاتے ہیں، اور اس سے خون بنتا ہے، اور خون کی بھی کریم بنتی ہے، اور وہاں سے نطفہ بنتا ہے، اور وہی نطفہ اولاد کے وجود کی ابتدا اور پہلا قطرہ ہوتا ہے، اسپرم. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسی لیے وہ جو مادہ نکلتا ہے صلب پدر سے، ہر قطرے میں بچے کا وجود نہیں ہوتا، کہیں کہیں بعض میں ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اسی لیے دیکھیے رزق گیہوں جو ہے وہ یوکرین میں پیدا ہوا، رشا میں کھا رہے ہیں انڈیا والے. چاول معلوم ہوا پنجاب میں پیدا ہوا، پاکستان کے وہ کھا رہے ہیں چائنا والے.
پھل امریکہ میں پیدا ہوا چیری، بلیو چیری وغیرہ وغیرہ، ریڈ چیری کھا رہے ہیں پاکستان والے، انڈیا والے، یورپ والے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں رزق مقسوم ہے، اللہ نے رزق بانٹ دیا، جس کے مقدر میں جتنا اور جو رزق اللہ نے لکھ دیا، اللہ اس رزق، اگر وہ بندہ اس رزق سے بھاگے بھی تو وہ رزق ڈھونڈ کے اسے پکڑ لے گا اور اس کے معدے تک پہنچ کے رہے گا۔ اسے رزق کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ رزاق ہے کہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دے گا جو اس کا رزق مقسوم ہے، جو مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، آپ بڑی دلچسپی سن رہے ہیں، محبت سے ان بیانات کو تو غور سے سننا ہی چاہیے۔ تو اب یہ کیوں رزق پہنچا؟ چائنا میں چاول ہے، انڈیا والا کھا رہا ہے۔ وہ جو رزق مقسوم یہاں اس کازوین کے کسی بندے کے حق میں لکھ دیا تھا اللہ نے کہ یہ گیہوں، یہ چاول، یہ پھل اس کا ہے، آسمان سے پلان بنا ہی کہ وہ چلا تھا، مگر وہ رزق خود بخود پہنچے گا۔ وہ جہازوں پہ آئے گا، وہ سمندر کی کشتیوں پہ، شپس پہ آئے گا، وہ کارگو سے آئے گا، وہ ٹرکوں میں لد کے آئے گا، وہ اپنے حقدار کو ڈھونڈ لے گا۔ کیوں؟ یہ خالی رزق نہیں ہے، اس میں اگلی نسل کی امانت کے قطرے بھی چھپے ہیں۔ 20 پشت پہلے دادا نے کھایا تھا اور وہ قطرہ ان کی صلب سے وہ منتقل ہوتا رہا، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے پر پوتے، یہاں تک کہ 20ویں پشت پہ ان کا نکڑ پوتا پیدا ہوا۔ چلا وہاں سے تھا میں، مگر میں اپنے باپ دادا کی صلبوں میں گھوڑیاں چڑھے ہوئے صدیوں سے ہم سفر کر رہے تھے، اور اس باپ وہ آخری کے جس کی زوجہ اور اس کی ہم بچے ہیں، وہ وجود ہماری ماں کے رحم میں منتقل ہوا۔ تو ہمارا یہ مادی جو پیکر ہے، جو کہتے ہیں کہ زمین سے نکلا زمین ہی میں جنازہ چھپا دو، یہ پانی نازل ہوا وہاں سے چلا، وہاں کے بعد رزق بن کے یہاں دانہ زمین سے نکلا، اور وہیں سے ہمارے وجود کا قطرہ۔ تو بتائیے، چلے ہم وہاں سے تھے، عرش کے نیچے سے اللہ نے ہمیں اتنے سے قطرے کی شکل میں بھیجا، مگر زمین کے حوالے کیا، اور زمین سے نکل کے باپ دادا نے کھایا، اور اس کے بعد ہم ظاہر ہوئے۔ تو اللہ نے بطن مادر میں ابھی ہمارا پیکر بن رہا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اسی لیے تو اللہ ہمارے وجود کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جسٹ سے، اس کے خلاصے سے، تین مٹی کے، گیلی مٹی کے ایسنس سے، اس کے ایبسٹریکٹ سے پیدا کیا، اس کے جوہر سے، اس کی کریم سے پیدا کیا۔ پھر وہ سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو، کسی چیز کے جوہر کو جو اس میں سے نکالا جائے، اصلی مال۔ اللہ کہہ رہے ہیں مٹی کے جوہر سے ہم نے انسان کو پیدا کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد ہم نے وہ نطفہ قطرہ ناچیز جو صلب پدر سے منتقل ہوتا ہے رحم مادر میں، ہم نے اس کو صلب پدر میں نطفے کی شکل میں امانت کے طور پر رکھ دیا، اور اس کے بعد جب وہ رحم مادر میں منتقل ہوا وہ قطرہ، تو ہم نے اس کو ریفارم کر دیا، خلق کر دیا۔ ہم نے نطفے کو علقے میں جمے ہوئے خون کے تھکے میں، جیسے آپ جیم کھاتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے، وہ خون کے تھکے میں وہ جیم کی طرح، پھر اس علقے کو ہم نے خلق کر کے ریفارم کر کے شکل بلدی مضغے میں، یعنی گوشت کے لوتھڑے میں بدل دیا علقے کو۔ پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیوں کے باریک باریک سینکڑوں جال بچھا دیے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پہ دبیس گوشت کی مضبوط چادریں چڑھا دیں۔ یہ دیکھیے خلقت مادی، پیکر مادی ہمارا ماں کے پیٹ میں تیار ہوا۔ یہ 3 مہینے میں ہم مکمل ہو
ہو گئے مگر ابھی بھی ہم نہیں بنے، یعنی ہم کہنے کے قابل نہیں بنے، کیونکہ ابھی روح نہیں آئی۔ اب چوتھے مہینے اللہ نے اپنے عالم امر سے وہ روح جو جسموں سے کئی ہزار سال پہلے، کم سے کم 2000 سال پہلے پیدا کی، اب اللہ نے اپنی طرف سے نمائندے اس فرشتے کو بھیجا کہ جو پورے اعضاء و جوارے، چہرہ، سر، آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، انگلیاں، پورے، فنگر ٹپس کی یہ جو ڈیزائن ہے، جو یہ لی جاتا ہے انگوٹھا، یہ ایک ایک ڈیزائن، یہ سب پیدا ہو چکی، مگر ہم میں ابھی جان نہیں آئی۔ بیدار ہے تو ابھی جان نہیں آئی، اس لیے پیٹ میں اللہ نے کہا کہ ابھی تم مردہ ہو، عالم موت میں ہو، روح آئی تو زندہ ہوئے۔ اب بتائیے حیات پہلے ہے کہ موت پہلے ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، یہ جو سوزش دماغ آپ کو دی ہے وہ اس منزل پہ لانے کے لیے کہ آپ سمجھ میں آیا کہ ماں کے پیٹ میں ہم زندہ ہو چکے تھے، اللہ نے چوتھے مہینے روح بھیجی اور ہم موو کرنے لگے، اماں سمجھنے لگیں کہ موومنٹ ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ کی قدرت قیومیہ اللہ جانتی ہے کہ طفل جنین کا حال بطن مادر میں کیا ہے، نہ باپ محرم راز ہے، نہ دادا محرم راز ہے، کوئی نہیں ہے، فقط ایک اللہ خالق محرم راز ہے کہ پیٹ کے دبیس تہرے پردوں میں بچے کا حال کیا ہے، اور ایک نباز فطرت محرم مشیت اور ماں جو ہے وہ رازدار ہے کہ بچے کا حال کیا ہے۔ اسے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر آنکھوں سے اپنے پیٹ کے بچے کے حالات کو سمجھ رہی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب ہمیں جو حیات مل چکی، تو اب ہم جو باہر سامنے آئے ہیں 4-5 مہینے اور اللہ نے ہم کو تقریباً اسی انوائرنمنٹ میں رکھا تاکہ تھوڑا سا مضبوط ہو جائیں، پوڑھے ہو جائیں، تاکہ اس باہر والی زندگی اور انوائرنمنٹ اس کی سرد و گرم کو جھیلنے کے قابل ہو جائیں۔ اسی لیے جو پری میچیورڈ بچے ہوتے ہیں 6ویں مہینے پہ پیدا ہو جائیں کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے، تو وہ جی نہیں پاتے۔ 27 کو تو سنا ہے کہ جی گیا، مطلب 6 مہینے پہ کوئی بچہ آج تک نہیں پیدا ہو کے جی سکا، سوائے 2 بندوں کے، ایک نبی ہے حضرت یحییٰ اور ایک سید الشہداء امام حسین، ان کے علاوہ 6 مہینے پہ کوئی نہیں زندہ رہا۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا، سلامت ہے۔ ایک اور صلوات بلند آواز سے سارا مجمع، اور بات کو تمام کر دوں 10-12 منٹ کے اندر۔ بلند آواز سے سارا مجمع۔ ایک اور ایک بس عزیزو، یہ اتنی انفارمیٹیو باتیں جو میں نے اپنے کو بھی تھوڑا تھکا کے اور آپ کو بھی سوزش دماغ دے کر یہ اس لیے کی تھی کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت کو خلق کیا، حیات کو، اسی لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں 2 موتیں ملی، 2 حیاتیں۔ ہم فقط 2 ہی کا تجربہ رکھتے ہیں، ایک یہ کہ حیات ہے، ہم سمجھتے ہیں یہاں سے شروع ہوئے اور اس کے بعد یہ موت آ گئی ہے کہ نہیں، بلکہ بیک میں جائیے، جو ہم نے کہا کہ ہمارے سارے عناصر کو اللہ نے جمع کر کے وہ تحت عرش سے چلا، مزن سے پانی، اور وہ زمین پہ نازل، اور رزق میں بدلاؤ، باپ دادا نے کھایا اور نطفہ بناؤ، پھر شکم مادر میں منتقل ہوا، اور پھر 3 مہینے میں وہ پورا اسٹرکچر بن گیا، ہمارا پوری اناٹمی تیار ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے عالم امر سے اس میں روح ڈالی 4تھے مہینے، اور ہم بطن مادر میں زندہ ہو گئے۔ تو یہ حیات تو بعد میں ہے، ہم تھے مگر عالم موت میں تھے، یعنی روح الگ تھی اور ہمارا جسم اماں کے پیٹ میں الگ تھا، ہم تھے مگر روح و جسم الگ تھا، تو کہا گیا کہ موت کے عالم میں ہیں۔ یہ ملا دیا پیٹ میں اللہ نے، تو حیات کے عالم میں آ گئے۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور وہیں سے منتقل ہو کے باہر سامنے آ گئی، ہمارا ظہور ہو رہا ہے۔ بیدار ہیں؟ ہم تو موجود پہلے سے تھے زندہ ماں کے پیٹ میں، تو ہم موت کے عالم سے چلے، جسم و روح الگ تھا، ماں کے پیٹ میں جسم و روح ایک ساتھ ہوا اور یہ سامنے آ گئے، اور کوئی 30-40 50 سال 10 سال 2-4 دن جتنا بھی زندہ رہا یہ حیات، اور جیسے ہی روح و جسم الگ ہوا پھر ہم ہیں، ہم اب بھی ہیں مگر عالم موت میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح و جسم الگ ہو گیا، اور
اور اب جو یہ مر جائیں عالم برزخ میں، اب جب قیامت آئے گی تو اللہ اسی جسم میں ہماری روح کو ملا کے پھر سے حساب و کتاب اور جنت و جہنم کے لیے زندہ کرے گا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ دو موتیں دو حیاتیں، یعنی ہمارا وجود 4 اسٹیجز سے گزرتا ہے۔ ہم عالم موت سے عالم حیات میں آتے ہیں، ہم عالم حیات سے عالم موت میں جاتے ہیں، اور عالم موت سے پھر ہم عالم حیات میں آئیں گے قیامت میں۔ بس یہیں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ موت ہم نے اس لیے بنائی اور حیات کہ تم کو آزمائے کہ تم میں ازروِ عمل کون احسن ہے، اچھا نہیں سب سے اچھا، یعنی کائنات میں سب سے اچھا انسان کو پیدا کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو جب پیدا کیا تو اللہ نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین قوام حیات پہ پیدا کیا۔ ہم کو پیدا ہی اللہ نے احسن کیا ہے۔ جسے احسن پیدا کیا، جب اسے پیدا کر لیا تو کہتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ کائنات کو پیدا کر کے اللہ نے اپنے کو احسن الخالقین نہیں کہا، بلکہ جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا میں احسن الخالقین ہوں، یعنی انسان سے جوڑ کے اپنے کو احسن الخالقین کہا۔ تو اب اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے زندگی میں، یعنی جس کی ابتدا احسن تقویم ہو، جس کا رب اسے پیدا کر کے احسن الخالقین ہو۔ اب اس سے خالی سادہ سودہ ہلکا پھلکا عمل نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ احسن عملا، تمہاری ٹیسٹنگ یہ ہے کہ تم میں احسن کون ہے، اچھا عمل نہیں بلکہ سب سے اچھا عمل ہونا چاہیے۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اب احسن عمل کون بتائے؟ اس لیے کہ کثرت سجدہ احسن عمل نہیں ہے۔ کتنے سجدوں کو ہم نے شرک میں لتھڑا ہوا مبتلا دیکھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کثرت سے فقط عمل جو ہے یہ احسن عمل نہیں ہے۔ اللہ کو کثرت عمل نہیں چاہیے، اللہ کو کیفیت عمل چاہیے، اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھئی یہی سبب ہے کہ عمل اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہوتا، بلکہ صاحب عمل کی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر شخصیت ہلکی ہے تو بڑا عمل بھی اللہ کی نظر میں ہلکا ہے، اگر شخصیت وزنی ہے تو چھوٹا عمل بھی اللہ کی نظر میں وزنی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ یہی سبب ہے کہ دنیا میں کتنے تلوار چلانے والے اللہ کی راہ میں بھی، اب کتنی ضربتیں مارنے والے لاکھوں لوگ گزرے ہیں اللہ کے اچھے بندے، مگر ہر ضربت کا وہ وزن نہیں ہے، کیونکہ شخصیتیں اتنی وزنی نہیں ہیں۔ لیکن جب ایک وزنی شخصیت ایک ضربت لگاتی ہے تو اللہ کہلواتا ہے محمد سے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نواز دیں اور بات کو تمام کرنے کی منزل پہ آ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جو کہا جاتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہے نا ابتدائی قرآن میں، غالباً سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں ہے، اللہ جو ہے وہ بس متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، خالی مومن نہیں۔ اللہ کے بندے ہو مسلم بنو، ٹھہرے نہ رہنا، مومن بنو، رکنا نہیں یہاں پر، متقی بنو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تقویٰ کوئی عمل نہیں ہے، پرہیزگاری۔ تقویٰ اچھے عمل کرنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ نام ہے اللہ کی نافرمانی گناہوں سے اپنے کو بچائے رکھنے کا نام۔ تقویٰ عمل نہیں ہے، تقویٰ شخصیت کا وزن، تقویٰ شخصیت کا اعتبار ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اور اس کے گناہوں نافرمانی حرام چیزوں سے اپنے کو بچاتے بچاتے ایک شخصیت اتنی معتبر ہو جاتی ہے نگاہ خدا میں کہ اب جو بھی اس سے نکلے گا وہ معتبر ہوگا۔ توجہ ہے؟ اسی لیے کہا کہ عمل قبول کرتا ہوں متقی کا، پہلے اتنے معتبر بنو تب تمہارا عمل قبول ہے۔ ہلکا بھی ہوگا تو وہ تم وزنی ہو اس لیے عمل وزنی ہے۔
تو جب متقی کا عمل اللہ کی نظر میں وزنی اور معتبر ہے تو امام المتقین کا عمل کتنا وزنی ہوگا؟ بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. تو تقوی کیا ہے؟ شخصیت کو معتبر بناؤ تاکہ جو عمل کرو اللہ کہے احسن عمل ہے یہ. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا عمل احسن ہے کون سا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں متقی بننا ہے. متقی بننے کا سرٹیفکیٹ ہمیں کون دے؟ شاید اسی مرحلے کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے علی کو امام المتقین بنایا کہ جو علی کو امام بنا کے پیچھے پیچھے چلے اور علی پہ اتنا بھروسہ ہو کہ علی کا جیسا عقیدہ ہو، علی کی جیسی توحید ہو، علی کے جیسا عقیدہ رسالت، علی کا جیسا عقیدہ ولایت و امامت، علی کی جیسی نماز ہو یوں نہ ہو، علی کی جیسی نماز ہو، علی کا جیسا روزہ، جیسے سے مراد ان کی نقل میں، یعنی علی کو اپنا رہبر، قائد، پیشوا، اپنا کمانڈر، اپنا امام بنا کے ان کے پیچھے پیچھے چلو. فقط علی کو نہ مانو، علی کی بھی مانو، تب تم متقی بنو گے. تو متقی ہونے کی سند کہاں ملے گی؟ علی امام المتقین ہے، جس کا امام علی ہو وہ متقی ہے. بس شرط یہ ہے کہ علی کی نقل کرے، علی کی مکمل اطاعت کرے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وہ اختتامی مراحل ہیں کہ نصیری بننا آسان ہے، شیعہ بننا مشکل. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جن کے عقائد کی مجبوریاں ہیں کہ علی کو جیسا تیسا کسی نہ کسی نمبر پہ مان ہی لینا، پہلا نہیں تو چوتھا صحیح. یہ کوئی احسان نہیں ہے، ان کے عقیدے کی مجبوری ہے. علی کو بالکل نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. مگر جو پہلا مانے وہ شیعہ ہے، جو چوتھا مانے وہ مومن اور شیعہ نہیں ہو سکتا. علی نے پہلے عقول کائنات کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. شکل بشر میں رہ کے اللہ کا ولی ہے نا، اللہ کے ولایت کے کوٹے سے جس کو ملے اختیار کائنات کے اوپر. کہہ رہا ہے نا اللہ کہ یہ جو میں نے سورہ شروع کیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار کائنات ہے. اسی اقتدار کائنات، اسی ملک و ملکوت پر حکومت جسے کہتے ہیں ولایت. کوئی نہیں ہے مالک کائنات. توجہ، اللہ اکیلا مالک کائنات ہے کیونکہ خالق کائنات ہے. اسی لیے اسلام میں انسان کی انسان پہ حکومت نہیں ہے جسے کہتے ہیں ولایت. بیسیکلی اسلام میں انسان کی انسان پر حکومت نہیں ہے، فقط اللہ کی حکومت ہے کیونکہ اسے پیدا کیا ہے. اب یہ ولایت اور حکومت جس کے پاس بھی جائے گی اللہ کے کوٹے سے جائے گی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے کوٹے سے جائے گی. اور اللہ جو ہے وہ بے عیب ہے، اچھا نہیں ہے خالی. لہٰذا یہ ولایت چاہے رسالت کی شکل میں ہو، چاہے نبوت کی شکل میں ہو، چاہے امامت کی شکل میں ہو، یہ اللہ کی ولایت کے کوٹے سے اللہ کے نمائندوں کے پاس جائے گی. اور اللہ جو ہے اپنا نمائندہ اچھے لوگوں کو نہیں بناتا بلکہ بے عیب لوگوں کو بناتا ہے. توجہ ہے؟ اور جو بے عیب ہوتا ہے اسی کو معصوم کہا جاتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں نہ رسول غیر معصوم ہوتا ہے، نہ نبی غیر معصوم ہوتا ہے، نہ خلیفہ رسول غیر معصوم ہوتا ہے، نہ امام. بھائی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی اور امام اور رسول بن جائے تو معصوم نہیں ہو جاتا، بلکہ معصوم ہوتا ہے تو اللہ نبی اور رسول اور امام بناتا ہے. کیونکہ اللہ کی ولایت کے کوٹے سے تو اللہ نے اسی لیے کہہ دیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی و سرپرست و حاکم بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، وہ مومن کو جو اقامہ صلاح کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. اور میرے مولا کے علاوہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی، اور دی بھی تو بدنام ہوا. نقل ہوئی، آیت نہ آئی بلکہ آئی بھی تو جھاڑنے کے لیے آئی، اللہ نے اور کرکری کر دی. عزت تو پہلے ہی خراب تھی، آیت نے آ کے بے عزتی بھی خراب کر دی. علی کی نقل میں عزتی نہیں خراب ہوتی، بے عزتی بھی خراب ہو جاتی ہے، اتنی کرکری ہوتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بس عزیزو، تو اللہ نے اسی لیے احسن عمل، یعنی علی کو کوئی جو نہیں مانتے ہیں اس لیول کا ان کو چھوڑیے. جن کو دعویٰ ہے وہ آپ سے بھی زیادہ مانتے ہیں، بھائی جیسے نصیری پسیری ہمیں تو کوئی ملا نہیں آج تک. چلیے اگر ہو بھی تو سنیں، یقیناً شکل بشر میں رہ کے سورج کو پلٹانا، مردے کو زندہ کرنا، یہ سب تو اللہ والے کام ہیں بڑے بڑے.
اللہ کے ولایت کے کوٹے سے اللہ کا معتبر بندہ یہ کام کر کے دکھاتا ہے اپنے کو منوانے کے لیے نہیں، اپنے سہارے اللہ کو منوانے کے لیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اس کا کام ہے کہ اللہ والے کام دکھائے اور لوگ سمجھے کہ یہی اللہ ہے، تو اللہ نے کہا اب یہ تمہارے حوالے ہے، جب لوگ تمہیں اللہ و مسجود سمجھنے لگے تو تم ایک ہمارا سجدہ کر کے ان کی غلط فہمی کو دور کر دینا۔ بس بھائی یہی تو سبب ہے، کائنات اللہ کی ہے، استعمال کریں اہل بیت۔ سورج اللہ کا ہے، پلٹائیے، چاند اللہ کا ٹکڑے کرائیے، ستارہ اللہ کا ہے، ضربے بلائیے، دریا اللہ کا ہے، مسلح بچھائیے، آتش اللہ کی ہے، گلزار بنائیے، فضائیں اللہ کی ہیں، سیر کرائیے، بندے اللہ کے ہیں، ٹھوکر مار کے جلائیے، اشجار اللہ کے ہیں، شجر درخت بڑھ کے ان کو سلام کریں، ذرے اور سنگریزے کنکر اللہ کے ہیں، ان کے دستے معجز نما پر آ کر ماہر انداز تکلم بن جائیں، باتیں کرنے لگے، تسبیح پڑھنے لگے، تو ننھی ننھی عقلیں حیران ہوں کہ نہ ہوں۔ بھائی یہی سبب ہے کہ یہ سارے کمال دکھا کے اپنے فضائل، اپنا اختیار، یہ عالم ملک و ملکوت پر استعمال کر کے کائنات کو زیر زبر کر کے بغیر اس کے کہ نظام کائنات میں کوئی فرق پڑے، سورج پلٹایا مگر کائنات فنا نہ ہوئی۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ چاند کے ٹکڑے کیے مگر وجود کائنات کو خطرہ نہ ہوا، ستارہ جو زمین سے بھی سب سے چھوٹا ستارہ بھی زمین سے بڑا ہے مگر اس کو کمپریس کر کے، جیسے بلیک ہول ہوتا ہے، توجہ، ستارے کو کمپریس کر کے مدینے میں ستارہ، زمین جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے ستارے سے بھی چھوٹی ہے ایریا، مگر ستارہ در پہ بلایا، عقلیں حیران ہو جائیں کہ نہ ہو جائیں۔ تو اب یہی سبب ہے کہ ہر بڑا بڑا کام دکھا کے جب عقلیں پریشان ہو گئی کہ ہاں یہ کائنات تو ان کا کہنا مان رہی ہے، یہی تو خالق کائنات و ہمارے معبود و مسجود اور اللہ نہیں ہے، تو یہی محمد و آل محمد کی سیرت تھی کہ جب بڑے بڑے کمال دکھا کے عقلیں حیران ہوئیں تو قبل اس کے کہ وہ ان کے سجدے میں لوگ گرے، یہ خود پہلے اللہ کے سجدے میں گر کے بتا دیتے تھے کہ ہم قدرت اللہ ہیں، اللہ نہیں، ہم ولی اللہ ہیں، اللہ نہیں، ہم خلیفت اللہ ہیں، اللہ نہیں۔ بس یہی ہے احسن عمل کہ ایسوں کے سجدے کی نقل کرو کہ جو سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ ہائے 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 ہائے، جملہ سنبھال رہے ہیں کہ نہیں؟ میں ممبر پہ بہت فریاد کرنے کا قائل نہیں ہوں اور بہت زیادہ داد کا بھی ہوکا نہیں ہے، ورنہ اکثر مجلسوں میں تو ذاکرین اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ بعض لوگ داد دینے کے بجائے داد لگانے لگتے ہیں، اور یہ لکھنؤ ہے، جانتے ہوں گے، داد دینا اور ہے، داد لگانا اور ہے۔ داد لگانے کا مطلب چلانا ہے، داد دینے کا مطلب سبحان اللہ تعریف کرنا، تو ہمیں دونوں نہیں چاہیے، ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بات تمام ہے، بس آخری جملہ اختتامی سنیں۔ مانتا نصیری بھی ہے علی کو ہے، مانتا شیعہ بھی ہے۔ نصیری بھی علی کے کمالات دیکھ کے پریشان ہو گئی عقل، شیعہ بھی کمالات دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ بس سنیں نصیری اور شیعہ کا فرق کیا ہے۔ نصیری نے کہا سجدہ مسجود لگ رہا ہے، سجدہ کروں گا۔ شیعوں نے بھی دبے دبے جذبات میں کہا مسجود تو لگ رہا ہے کیونکہ اللہ کو تو کبھی دیکھا نہیں۔ علی نے سجدہ کر کے بتا دیا اور حکم دے دیا کہ سجدہ میرا نہیں ہے، سجدہ اس کا کرو جس کا میں بھی سجدہ کر رہا ہوں۔ توجہ ہے بھائی، نصیری نے اپنے جذبات کو بے لگام چھوڑ دیا، علی کو مانا، علی کی نہیں مانی۔ آپ منع کریں گے تب بھی آپ کو سجدہ کریں گے۔ شیعہ نے کہا ہمیں جو بھی لگتا ہو مگر آپ اتنے معتبر ہیں کہ آپ منع کر رہے ہیں مولا، تو آپ کی اطاعت میں ہم آپ کا سجدہ نہیں اسی کا سجدہ کریں گے کہ جس کا آپ کر رہے ہیں۔ نصیری ہے بدتمیز چاہنے والا اور شیعہ ہے با ادب چاہنے والا۔ نصیری چاہتا ہے مگر نافرمان ہے، شیعہ چاہتا بھی ہے اور فرما بردار بھی ہے۔ اسی لیے آؤ اگر در علی پہ تو اطاعت علی بھی ہونا چاہیے۔ جب اطاعت علی کرو گے تو یہی احسن عمل ہے، اس لیے کہ جن کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو اس علی کا سجدہ کتنا وزنی ہوگا۔ خوش ہو کہ تمہارا امام علی ہے اور تم اجلا کا سجدہ علی کی نقل میں کرتے ہو۔ اگر نماز معاف ہونے والی ہوتی تو سب سے پہلے محمد علی اور فاطمہ پہ نماز معاف ہوتی، جب ان پہ نماز معاف نہیں
نہیں ہے، اور وہ آخری منزل تک، بلکہ سجدوں میں جنہوں نے سر کٹایا ہے، اب اس سے بھی زیادہ کوئی منزل ہے کہ شیعوں کو اہل بیت کی نقل کرنی چاہیے۔ بس عزیزو، یہ موتیں جو آئیں 4 جوانوں کو بڑی دردناک موتیں ہیں، مگر الحمدللہ جو نامہ اعمال پہ آخری مہر لگی ہے وہ شیعہ علی کی، محب علی کی، عزادار حسین کی، ابھی رمضان میں اپنے مولا کی عزاداری کی ہوگی۔ یہ ان جوانوں کے گھر برباد ہو گئے، کئی گھر برباد ہو گئے، 3 تو بچوں والے اور شادی شدہ ہیں، سنا ہے ایک کا تو ابھی 6 مہینے کا بچہ ہے، اور ایک ابھی جو جس کے ماں باپ کے دل میں حسرتیں تھیں کہ اسے دولہا بنائے، غیر شادی شدہ ہے۔ بس عزاداروں، ان کے گھر والوں، پسماندگان، احباب، خاندان والوں، سب کی تسکین کے لیے ہم کہیں گے آؤ اس میدان کربلا میں آؤ کہ جہاں مدینے کا مسافر، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ہر رشتے کی کسک کربلا میں موجود ہے، ہر رشتے کی تڑپ اور کرب کربلا میں موجود ہے۔ ہاں عزاداروں، حسین کی بہنیں بھی ہیں، حسین کی زوجہ بھی کربلا میں ہے، بیٹیاں بھی حسین کے پاس ہیں، بیٹے بھی حسین کے پاس ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین کہ جن کو ان کے جوان بیٹوں کا کاندھا مل جائے۔ میں ان جوانوں کے ماں باپ کو کیا کہہ کے سمجھاؤں کہ جس کی ماں ہے، بیٹی ماں کے سرہانے، باپ کے سرہانے بیٹھ کے روئے تو زینت جنازہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں رو رہی ہیں، کوئی آئے نہ آئے، ماں باپ کے سرہانے بیٹیاں روتی ہیں تو روح کو والدین کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جنازے کی میرے زینت ہے، میرے جنازے پہ وحشت اور قسم پرسی کا عالم نہیں ہے۔ جس کے بیٹے ہوں بڑی تسکین والدین کو ہوتی ہے کہ کوئی آئے نہ آئے، میرے بیٹے مجھے کاندھا دے کے محنتوں کا حق میری ادا کر رہے ہیں۔ مگر ان والدین کے دل کو کیا کہہ کے تسکین دی جائے کہ جو ماں اپنے جوان کے جنازے پہ رو رہی ہو، اپنی بیوہ بہو و ننھے سے اپنے پوتوں کو دیکھ کے رو رہی ہو، اور جنازہ نکلے تو بھائی فقط جنازے کا کاندھا نہیں بلکہ بوڑھے باپ بھی جنازے کا کاندھا دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں آؤ میدان کربلا میں آ کے دیکھو، ایکسیڈنٹ ہو کر کیا جسموں کا حال ہوا تھا سبھی جانتے ہیں، مگر میں کہوں گا کہ باپ کھڑا دیکھ تو نہیں رہا تھا، مگر میں کہوں گا کہ ماں نے تو نہیں دیکھا تھا کس طرح جنازہ جو ہے وہ مصیبت میں گرفتار ہو کے عزم بدن بکھر گئے ہیں۔ بس عزاداروں، مگر میدان کربلا میں آ کے دیکھو، یہ اور ہے کہ حادثاتی طور پہ اس طرح سے موت ہو جائے اور ماں باپ سن کے روئیں اور صبر کریں، مگر کہاں وہ مائیں کہ جو اپنے بچوں کو آراستہ کر کے سجا کے برچھیوں کے پھل کھانے کے لیے بھیج رہی تھیں؟ ہاں کہاں وہ باپ کہ جو رخصت بھی کر رہا ہے اور جنازہ بھی بچوں کا اٹھا کے لا رہا ہے؟ بس عزیزو، حسین وہ آخری اور پہلی وہ کربلا، وہ منزل ہے کہ جہاں ہر غم کا مداوا ہے، ہر رشتے کی کسک ہے۔ عزادارو، حسین کے بھی کئی بیٹے، 3 بیٹے تو کربلا میں ہیں، ایک سجاد بھی ہے، ایک اکبر بھی ہے، ایک ننھا سا اس مرحوم کا ایک بچہ 6 مہینے کا، حسین کا بھی بچہ ہے، مگر ہائے طرفین سے رشتوں کا امتحان کربلا میں ہے۔ ایک جوان کا جنازہ حسین کو برچھی سینے سے نکال کے اٹھانا پڑا، ایسا وزنی جنازہ تھا اس جوان کا کہ حسین اٹھا کے 2 قدم چلے مگر اٹھا نہ پائے، رکھ کے خیمے کا رخ کیا، بچے باہر کھڑے دیکھ رہے تھے، کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ہم سے نہیں اٹھ رہا ہے تمہارے بھائی کا جنازہ، بچوں کی مدد سے۔ اور ایک حسین کا بچہ تو ہاتھوں پہ حسین کے آیا۔ آپ صاحبان اولاد ہیں، یہ نفسیاتی جملہ، ہر شہید جو ہے وہ خود سے اپنے پیروں سے چل کے گیا، جب کٹ کے زمین پہ گرا تو حسین نے ہر شہید کا جنازہ زمین سے اٹھایا، مگر یہ ننھا سا جو حسین کا بچہ ہے اس کا جنازہ زمین سے نہیں بلکہ یہ باپ کے ہاتھوں ہی پہ جنازے میں تبدیل ہو گیا، یہ باپ کے ہاتھوں ہی پہ جنازے میں بدل گیا بچہ۔ بس عزادارو، یہ 2 جنازے تو حسین نے 6 مہینہ اور 18 سال، اور ایک 22-23 سال کا بیٹا سید سجاد۔ دوسرے رخ سے امتحان یہ ہے کہ بابا کا جنازہ کٹا ہوا خاک و خون میں غلطاں پڑا ہے ریگے گر میں کربلا پر، مگر سجاد اتنے مظلوم ہیں کہ اپنے بابا کا جنازہ اٹھانے کے حالات نہیں ہیں۔ تبھی تو سجاد کی جان نکلی
کی جا رہی تھی 11 محرم کو، وہ تو جناب زینب نے، حسین کی بہن نے، اپنے بھتیجے کی جب دیکھا کہ روح نکل رہی ہے تو اپنے کو سنبھال کے سجاد کی زندگی بچانے کے لیے یہ کہا کہ یا بنیا ما ارا تجود نفسک، اے میرے بچے کیا دیکھ رہی ہوں، تیری تو روح نکل رہی ہے، چہرہ فق ہے، تم اب سب گر گئے اپنے اپنے اونٹوں سے مگر تم بے حس و حرکت بیٹھے ہو، کیا حال ہے سجاد کہاں ہو؟ تب سجاد بولے پھوپھی اماں کیوں نہ مر جاؤں، میرے بابا کا جنازہ میرے سامنے پڑا ہے مگر میں دفن بھی نہیں کر سکتا، آپ کے چہرے پر ردا بھی نہیں ہے کہ دھوپ اور خاک میں غلطاں میرے بابا کا جنازہ چادر ہی سے چھپا دوں۔ زینب نے سجاد کو سنبھالنے کے لیے اپنے کو سنبھالا، کہا ہے میرے لال قبر ملے گی بھیا کو، مالی شار مزار بنے گا، میرے بھیا کا ایک شہر یہ ویرانی نہیں رہ جائے گی، ایک شہر کربلا آباد ہوگا، ہمارے عزادار ہر وقت بھیا کے قبر کو گھیرے رہیں گے، صبر سجاد کرو سجاد، پھوپھی کو سنبھالنے، ارے بھتیجے کو سنبھالنے والی پھوپھی، ارے جب پھر حسین کے کٹے ہوئے جنازے پہ بہن کی نظر پڑی تو سجاد کو سنبھالنے والی اپنے کو نہ سنبھال سکی، مدینے کے رخ کیا، یا جدہ صلی علیک ملک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، اے نانا آپ پر تو بادشاہ کائنات نے صلاح درود پڑھا، یہ حسین ہے آپ کا جو ایک ایک عضو بدن کٹا ہوا ہے، خاک و خون میں غلطاں پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ دو مٹھی خاک دے کے جنازے کو چھپا دے، مگر آواز آئی ہوگی مشیت کی اور رسول اللہ کی کہ ہاں انہی قربانیوں کے لیے، اسی دین خدا کی بقا کے لیے ہمارے خاندان، ہمارے بچوں نے قربانی دی، ہم آئے ہی اس دنیا میں اس لیے ہیں کہ اللہ کو پہچنوائیں، دین خدا کو پہچنوائیں، اور جو احسن عمل اس دنیا میں ہے اس کو آ کر خود کر کے دکھائیں۔ چنانچہ اہل بیت سے بڑا کوئی احسن عمل والا نہیں ہے، اور اب جو احسن عمل کر کے اپنے مقصد حیات کو پورا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ پیروی اہل بیت مکمل طور پہ ان کی خدمت میں سرنڈر ہو کر، تسلیم ہو کر کرے، تاکہ وہ شیعان اہل بیت میں شمار ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہم سب کا انجام بخیر ہو، خداوند عالم ہم کو شیعان علی میں شمار فرمائے، کیونکہ محب ہونا آسان ہے، شیعہ بننا مشکل ہے، ہمارا ویسا کردار ہو کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، جناب سیدہ کی شفاعت ہم کو بھی نصیب ہو۔ پروردگارہ ان چاروں مرحومین کو جو حادثے کا شکار ہوئے اور جن کا انجام الحمدللہ بخیر ہوا، اہل بیت کے در پہ ان کا انجام بخیر ہوا، ان کی مغفرت فرما، پروردگارہ ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، میدان محشر میں ان کو شفاعت اہل بیت نصیب ہو، ان کے والدین، ان کی بیواؤں اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بنبيه وآله الأطهار، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے مزید گزارش ہے کہ ایک بار یہ پرچہ کہاں گیا، ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں اور اس کا ثواب، اور مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب مرحوم و مغفور عرفان عابدی صاحب، حسن صاحب مرحوم، عامر صاحب مرحوم، شابیز صاحب مرحوم، انیس صاحب مرحوم، اور ان کے خاندان کے مرحومین کے تمام خاندان کے مرحومین، اور فرش اعضاء پہ بیٹھے آپ حضرات اپنے اپنے مرحومین کو بھی اس فاتحے میں شامل کریں۔